نئی ایرانی رجیم نے سیز فائر کی درخواست کر دی. صدر ٹرمپ کا دعویٰ. سوشل میڈیا پر لکھا کہ فوری جنگ بندی ممکن نہیں. ایران کی جنگ بندی کی درخواست پر غور کریں گے. ایرانی رجیم کے نئے صدر کم بنیاد پرست اور اپنے ساتھیوں سے زیادہ ذہین ہیں. ٹرمپ نے سیز فائر کو آبنائے ہرمز کی بحالی سے مشروط کر دیا. کہا آبنائے ہرمز کھلی تو سیز فائر پر غور ہوگا. بات نہ مانی گئی تو ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے. معاہدہ ہو یا نہ ہو, امریکہ ایران سے بہت جلد نکل جائے گا, لیکن ٹائم فریم نہیں دے سکتے. جوہری مواد کی پرواہ نہیں. سیٹلائٹ سے ایران کی نگرانی کریں گے. اگر ضرورت پڑی تو دوبارہ اہداف پر حملہ کرنے واپس آئیں گے. اس سے قبل اپنے بیان میں ٹرمپ نے کہا 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائیں گے. ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے. ایران میں پہلے ہی رجیم تبدیل کر چکے. میرا مقصد ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا. آبنائے ہرمز سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں. آبنائے ہرمز جانے والوں کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی. امریکہ کی نیٹو سے علیحدگی پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں. نیٹو کاغذی شیر ہے. صدر ٹرمپ پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے. جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی. ایران نے امریکی صدر کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی. ایرانی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ دشمن کو سزا ملنے تک جنگ جاری رہے گی. معاوضہ ملنے تک دشمن کی اہداف کو نشانہ بناتے رہیں گے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے آبنائے ہرمز کی بندش کو اہم دفاعی ہتھیار قرار دے دیا. اپنے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش کا دباؤ برقرار رہے گا. جنگ بڑھی تو دشمن کے خلاف نئے اور انتہائی کمزور محاذ کھول دیے جائیں گے. ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو ٹرمپ کے ڈراموں سے نہیں کھولا جائے گا. ٹرمپ کے دعوے مضحکہ خیز ہیں. آبنائے ہرمز فیصلہ کن، مضبوط اور مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں ہے. ادھر تہران نے بحری جہازوں پر فی جہاز 15 لاکھ پاؤنڈ ٹول ٹیکس عائد کر دیا. ایرانی پارلیمان کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنائے ہرمز امریکی بحری جہازوں کے لیے مستقل بند رہے گی. ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کا بڑا حملہ. 25 اسرائیلی زخمی. بن گوریان ایئرپورٹ کے قریب مواصلاتی اور صنعتی تنصیبات کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا. ایرانی فوج نے اسرائیلی عسکری نیٹ ورک سے جڑے ٹیکنالوجی ہب پر حملہ کیا. حملوں میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی. حیفا کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت پر بھی حملے. ایرانی فضائیہ کے کمانڈر ماجد موسوی کا کہنا ہے کہ سعودی شہر الخرج میں امریکی پائلٹس اور فلائٹ عملے کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا. ڈرونز اور میزائلوں سے حملوں میں 200 افراد کے ہجوم کو نشانہ بنایا. ادھر جنوبی لبنان میں حزب اللہ اور اسرائیلی فوج میں شدید جھڑپیں. 24 گھنٹوں میں 48 اسرائیلی فوجی اور افسر زخمی. حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کی پیش قدمی روک دی. شمالی اسرائیل میں صفت کے مقام پر بیریا بیس کو راکٹ سے نشانہ بنایا. یمن نے بھی اسرائیل پر میزائل داغ دیے. جنوبی اسرائیل کے شہروں میں سائرن بج اٹھے. ایران نے جنگ بندی کی درخواست کر دی. ٹرمپ کا دعویٰ. کہا ایران کی جنگ بندی کی درخواست پر غور کریں گے. ایران کے نئے صدر کم بنیاد پرست اور ذہین ہیں. امریکی صدر کا ایران جنگ ختم کرنے کا اشارہ. 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائیں گے. جنگ ختم کرنے کے لیے ڈیل ضروری نہیں. ایران کے ساتھ جنگ اختتام کے قریب ہے. ایران میں پہلے ہی رجیم تبدیل کر چکے. میرا مقصد ایران کو ایٹم بم بنانے سے روکنا تھا. ایران میں رکنے کی کوئی وجہ نہیں رہی. آبنائے ہرمز میں کچھ ہوگا, اس سے امریکہ کا کوئی لینا دینا نہیں. چین چاہے تو اپنے جہاز تیل سے بھر لے. آبنائے ہرمز جانے والوں کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی. امریکہ کی نیٹو سے علیحدگی پر غور کر رہے ہیں. نیٹو کاغذی شیر ہے, یہ بات پیوٹن بھی جانتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ پاکستان وقت کے مطابق کل صبح 6 بجے قوم سے خطاب کریں گے. ایران جنگ سے نکلنے کا باقاعدہ اعلان متوقع ہے. ایران کی امریکی نمائندے سے رابطے کی تصدیق. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کے براہ راست پیغامات مل رہے ہیں. امریکی پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے. پیغامات میں دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں. پاکستان کے ذریعے بات چیت جاری ہے. تمام پیغامات کا تبادلہ وزارت خارجہ کے ذریعے ہی ہوا. امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا. ایران صرف جنگ بندی نہیں، جنگ کا مکمل اور جامع خاتمہ چاہتا ہے. ہم نے امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز کا کوئی رد عمل دیا، نہ ہی اپنی کوئی شرائط دی. امریکہ کے زمینی حملے کا کوئی خوف نہیں. حملہ ہوا تو ایرانی افواج جواب دینے کے لیے تیار ہیں. جو ملک جنگ میں شامل نہیں ان کے لیے آبنائے ہرمز اس وقت کھلی ہے.
ایران جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، امریکی فوج جلد اپنے تمام مقاصد حاصل کر لے گی۔ امریکی وزیر خارجہ کا ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا اشارہ۔ مارکو روبیو نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے، مستقبل میں دونوں کے درمیان براہ راست ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ عباس عراقچی نے میزائل رینج پر دنیا کو دھوکہ دیا، ایران اگلا شمالی کوریا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران جنگ کے بعد نیٹو کے ساتھ تعلقات کا ازسرِنو جائزہ لینا ہوگا، بہت جلد کیوبا کے معاملے کو دیکھیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا تہران میں دوا بنانے والی فیکٹری پر حملہ، فیکٹری کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور پروڈکشن یونٹس مکمل تباہ ہو گئے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ حملے سے کینسر کی ادویات اور آپریشنل تھیٹر کے لیے ضروری خام مال کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ فیکٹری میں کیمیائی ہتھیار بنائے جا رہے تھے۔ امریکہ اور اسرائیل کے حالیہ حملوں میں ڈیوٹی پر موجود 10 نرسز جاں بحق۔ امریکہ اور اسرائیل کا اصفہان میں مبارکہ اسٹیل پلانٹ پر دوبارہ حملہ۔ بندر عباس میں حقانی تجارتی بندرگاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران میں زیر زمین فوجی اہداف پر بمباری کا دعویٰ۔ امریکی بحری بیڑا USS جارج ڈبلیو بش بھی مشرق وسطیٰ کی طرف بھیج دیا گیا۔ کویت میں بین الاقوامی ایئرپورٹ پر ڈرون حملوں کے بعد خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی حکام کے مطابق ایئرپورٹ کو ایران اور اس کی حامی مسلح تنظیموں نے دانستہ طور پر نشانہ بنایا۔ ترجمان کویتی سول ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ ڈرون حملوں میں ایندھن کے ٹینکس کو نشانہ بنایا گیا، جس سے ایئرپورٹ پر بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ عراق میں آئل کے گودام پر ڈرون حملہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملے کے بعد گودام میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ حملہ کردستان کے اربیل میں برطانوی تیل کے گوداموں پر کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اجلاس، مالیاتی اور معاشی اثرات پر بچاؤ کے لیے جامع لاہ عمل کا جائزہ۔ وزیراعظم نے کہا کہ کئی ممالک کو اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد میں توازن برقرار رکھنے میں مشکلات ہیں۔ پاکستان مشکل صورتحال کو بڑی کامیابی اور مؤثر طریقے سے حل کر رہا ہے۔ تمام اداروں نے اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد میں مؤثر اور بروقت اقدامات کیے جو لائق تحسین ہیں۔ پاکستان میں اشیاء خورونوش کی مکمل ضروریات کی فراہمی کے بعد وافر مقدار کو برآمد کرنے کے لیے جامع حکمت عملی پر پیش رفت کامیابی سے جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور ملکی سیاسی امور پر تبادلہ خیال۔ 28ویں ترمیم پر بھی مشاورت متوقع۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار دورہ چین کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ وزیر ریلوے نے کامیاب سفارتکاری پر نائب وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ حنیف عباسی نے کہا پاکستان کی مؤثر سفارتکاری عالمی سطح پر مثبت پیغام دے رہی ہے۔ ٹرمپ کے بیان سے تیل سستا، مارکیٹوں میں کاروبار چمک اٹھا۔ برطانوی خام آئل برینٹ ایک ہی دن میں $20 سستا ہو گیا۔ برینٹ کروڈ عالمی مارکیٹ میں $99.74 فی بیرل پر فروخت۔ امریکی خام تیل $103 سے $96.62 پر آ گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی تیزی میں بدل گئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 6,768 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,55,511 پوائنٹس پر بند۔ جاپان، جنوبی کوریا اور سنگاپور کی مارکیٹس میں بھی تیزی۔ ایران پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ایران میں پاکستانی عوام اور حکومت سے اظہار محبت کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ولیعصر اسکوائر پر سینکڑوں ایرانی مرد و خواتین کا پاکستان سے اظہار محبت۔ شرکا نے پاکستانی پرچم لہرائے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ بینرز پر لکھا تھا کہ پاکستانی عوام کی محبت ایران نہیں بھولے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے باوجود ایرانی عوام کے حوصلے بلند۔ وحشیانہ حملوں کے خلاف ایران کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی بھی شرکت۔ اس موقع پر ایرانی صدر نے کہا کہ عوام قومی یکجہتی، سماجی ہم آہنگی اور اسلامی انقلاب کا تحفظ جاری رکھیں۔
وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر بیان گروپ کے وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک میں ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی اس شعبے میں جدت کے لیے ہماری مثبت اور مؤثر سمت کا ثبوت ہے۔ پاکستان انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں جدت کو اپنا رہا ہے۔ سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے مؤثر اور جامع حکمت عملی پر کام ہو رہا ہے۔ کیش لیس معیشت کے حصول کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مؤثر استعمال حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی آئینی عدالت میں بانی پی ٹی آئی رہائی فورس کی تشکیل کے خلاف سماعت۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے رہائی فورس کی تشکیل پر جواب طلب کر لیا۔ آئینی عدالت کا نوٹس جاری، سہیل آفریدی کو 10 دن میں جواب دینے کی ہدایت۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ سزا یافتہ انسان کے لیے ایسی فورس نہیں بننی چاہیے۔ جسٹس علی باقر نصفی نے دوران سماعت پوچھا کہ کیا کابینہ نے ایسی کوئی فورس بنانے کی اجازت دی ہے؟ وفاقی حکومت یقینی بنائے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ لاہور میں اسموگ میں کمی اور فضائی معیار میں نمایاں بہتری۔ پاکستان میں پارٹیکولیٹ میٹر کی اوسط سطح میں 8.7% کمی آئی۔ پنجاب نے دیگر صوبوں کے مقابلے میں سب سے بہترین کارکردگی دکھائی۔ لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹر کی سطح 102 سے کم ہو کر 89% پر آ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب ماحولی تحفظ کے لیے مثالی صوبہ بن رہا ہے۔ 2026 میں اس شعبے میں نئے ریکارڈ قائم کیے جائیں گے۔ پنک ٹیکسی خواتین چلائیں گی، ان میں سفر بھی خواتین کریں گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ ٹیکسی میں سفر کرنے والی خواتین ہراسانی کی شکایت کرتی ہیں۔ 20,000 خواتین نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہے۔ ای وی پنک اسکوٹی کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ عوام کی سہولیات کے لیے میگا منصوبوں پر کام جاری ہے۔ روس اور متحدہ عرب امارات کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران جنگ اور مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ روسی اور اماراتی صدور کا جنگ بندی پر زور، شہری ہلاکتوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ روس اور متحدہ عرب امارات کا تنازعات سفارت کاری سے حل کرنے پر اتفاق۔ میئر نیو یارک کی ایران جنگ چھیڑنے پر ٹرمپ انتظامیہ پر تنقید۔ زہران ممدانی نے کہا کہ حکومتیں بدلنے کی جنگوں کے تباہ کن نتائج نکلتے ہیں۔ ایران جنگ پر اب تک 23 ارب ڈالر ضائع کیے جا چکے ہیں۔ امریکہ میں مہنگائی کا بحران ہے لیکن اربوں ڈالر جنگ میں جھونکے جا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران جنگ کی دلدل میں بری طرح پھنس چکے۔ دفاعی تجزیہ کار پروفیسر جان میئر شارمر نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ سے پیچھے ہٹنے کا راستہ اب بند ہو چکا ہے۔ ایران جنگ اور ویتنام کی ناکام جنگ میں گہری مماثلت ہے۔ روس کا فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ، 29 افراد ہلاک۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق طیارے میں 23 افراد اور عملے کے 6 ارکان سوار تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ کرائمیا میں تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا۔ ادھر امریکی فضائیہ کا جدید ترین جنگی طیارہ F-35 گر کر تباہ، پائلٹ معمولی زخمی۔ F-35 نیویڈا ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ رینج میں گر کر تباہ ہوا۔